بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ روز بروز وبا کی وجہ سے دنیا خوف میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے عالمگیر وبا قرار دیے جانے کے بعد دنیا میں بڑھتے ہوئے مریض اور کم ہوتی ہوئی اشیاء کے ذخیروں نے معاملات کو مزید تکلیف دہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر سے فاصلی تدابیر کی بنیاد پر لیے جانے والے اقدامات نے معاملات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ پاکستان میں کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا قوی امکان ہے کہ نیشنل ہیلتھ سروسز کی طرف سے ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ وبا کے خلاف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے، اور پنجاب میں ایمرجنسی لگ چکی ہے۔ اس حوالے سے 1962 کے بعد پہلی دفعہ ایران نے IMF سے قرض مانگا ہے تاکہ وبا سے مقابلہ کر سکے۔ میں پاکستان میں ایمرجنسی کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتا جاؤں کہ ایون آرمی چیف نے فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ جو بھی اقدامات قومی سطح پر کرنے ہیں اس کے لیے فوج تیار ہو جائے اور پاکستان کی حکومت کی مدد کرے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے سے سنگین ہیں، ورنہ 20 مریضوں کے ساتھ ملک میں ایمرجنسی لگانے کی باتیں کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ کل عمران خان نے اجلاس بلا لیا ہے اور بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ معاملات کی سنگینی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جتنی بھی مزید اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں نئے مریض سامنے آئے جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ 960 لوگ یورپ میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ڈنمارک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 1,30,000 کے قریب مریض ہیں، جن میں سے اچھی خبر یہ ہے کہ 68,000 ان کے علاوہ 68,000 ایسے مریض ہیں جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد، اسے شکست دینے کے بعد اپنے گھر جا چکے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور ابھی اسٹوری کے اینڈ میں 2 انتہائی اہم اسٹوریاں سناؤں گا کہ کس طرح 101 سال کی عمر کی مریضہ نے اس وائرس کو 6 دن میں شکست دے کے صحت یاب ہو کے وہ آئسولیشن میں جا چکی ہیں۔ امریکہ میں 38 ہلاکتوں کے بعد واشنگٹن میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو بھی ان میں بھی اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ ٹورنامنٹ چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ اور تو اور اس بیماری نے سربراہان مملکت کو بھی نہیں چھوڑا اور برازیل کے صدر بھی اس کے مریض ہو چکے ہیں۔ برطانیہ، آئرلینڈ کے علاوہ 26 ممالک سے امریکہ کا الزام ہے کہ ان لوگوں نے ان ممالک نے بیماری کو سیریس نہیں لیا اور صحیح طریقے سے اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ موذی بیماری پھیل چکی ہے اور اب یہ امریکہ میں اس بیماری کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے 30 دن یورپینز کے یہ جو 26 ممالک ہیں ان کے ساتھ فضائی رابطہ منقطع رہے گا۔ PSL کے جو میچز ہیں وہ شائقین کے بغیر ہوں گے، کیونکہ سندھ کی انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ PSL میں جو آڈینس ہے اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس نے بھی میچ دیکھنا ہے وہ گھر بیٹھ کر دیکھے، جبکہ اس بات پر بھی اب غور شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو آپس میں ممالک جن کا آپس میں سفری راستہ کھلا ہوا ہے، ان کو جو بھی سواری جو بھی پیسنجر ہوگا وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ اپنا پہلے حاصل کرے اور یہ تشخیص کروائے کہ اس کو یہ موذی مرض تو نہیں ہے، اس کے بعد اس کو اگلے ملک میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ اور یہ کام شروع ہو چکا ہے اور پاکستان نے تقریباً 14 کے قریب جعلی سرٹیفکیٹ پکڑ لیے ہیں۔ یہ لوگ ایران سے آ رہے تھے اور سعودی عرب کے حالات اس وقت بہت عجیب و غریب ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں وہاں کی صورتحال کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، خبروں کو روکا جا رہا ہے، لیکن اقدامات انتہائی حیران کن ہیں۔ سعودی عرب پورے کے پورے سعودی عرب کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جو بھی لوگ سعودی عرب کے شہری ہیں یا نہیں ہیں یا جو بیرون ملک سے اقامے پر وہاں پر رہتے ہیں، وہ اگلے 72 گھنٹے کے اندر اندر واپس سعودی عرب پہنچ جائیں، ورنہ ان کا داخلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، قلعے کے دروازے بند ہونے والے ہیں، آپ بھاگ کے جلدی سے قلعے کے اندر آ جائیں،
ورنہ پھر آپ باہری جو ہے نا رہ جائیں گے. اور عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں. ہم نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اس طرح ایسے لگتا ہے جیسے کہ فلم چل رہی ہے, اور انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی فلم ہے کہ لوگ اپنے اپنے آپ کو اپنے اپنے ملکوں کے اندر, اپنے شہروں کے اندر, اپنے گھروں کے اندر محصور کر رہے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ ایون DGISP جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو بھی اپنی سٹیٹمنٹ دینا پڑ گئی ہے کہ اس حوالے سے قومی سطح پر اقدامات کرنے کے لیے سخت ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیشنل ہیلتھ سروس نے اس کی ریکمنڈیشن دے دی ہے, اور بہت جلد اس کے اوپر شاید ہمیں اس موذی مرض سے لڑنے کے لیے ایک ہنگامی اقدامات نظر آئیں گے. اس عالمگیر موذی مرض نے پوری دنیا کو جہاں پریشان کیا ہے, وہاں سپر پاور بھی اس دنیا کی بہت زیادہ پریشان ہے, اور جس طرح کے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. جرمن چانسلر اینجلینا مرکل کا کہنا ہے کہ جرمنی کی 70% آبادی اس موذی مرض میں مبتلا ہو سکتی ہے. ایک رخت امیز مناظر اس وقت دیکھنے میں آئے جب ٹوکیو اولمپکس کی مشعل بردار تقریب میں جو ہے نا صرف 100 لوگ آئے, اور لاکھوں لوگوں کا اسٹیڈیم میں خالی پڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے جو ہے نا مشعل برداری کی اولمپکس کی ہوتی تھی تقریب, تو لاکھوں لوگ ہوتے تھے, پوری دنیا ٹی وی پہ اس کو دیکھتی تھی, لیکن وہ ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا, اور صرف چند گنے چنے 100 لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا تھا. بلوچستان میں اس وقت 15 دن کے لیے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, جبکہ سندھ حکومت نے جو ہے نا اس حوالے سے وہ کنفیوز تھی, لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ 30 مئی تک. اب یہ سوچنے کی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ مارچ کا مڈل اس وقت چل رہا ہے, پورا 15 دن مارچ کے, اس کے بعد پھر پورا اپریل کا مہینہ, اور پھر 30 مئی, یعنی کہ 30 دن مئی کے 2.5 مہینے کے لیے, اور اس کے بعد ویسے گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی. 2.5 مہینے کے لیے اسکول بند کرنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ 15 دن کے لیے کر سکتے تھے, آپ 20 دن کے لیے کر سکتے تھے. 2.5 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے آپ خوفزدہ ہیں, کہ کیا کچھ آپ کے سامنے ہے, کیا سٹیٹس آپ کے سامنے سے پڑے ہوئے ہیں جو آپ اتنی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے بچوں کو 75 دنوں کی چھٹیاں دے دیں, اور اس کے بعد 3 مہینے کی ویسے ان کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. سمجھ سے باہر ہے یہ. جس طرح جب اس طرح کے جو ہے نا ڈیسیجنز آتے ہیں تو پریشانی سی ہو جاتی ہے. اسکول تو بند ہی بند ہیں. لندن میں پاکستان کا ویزا سیکشن بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے, اور لندن کے سفارت خانے کے جو اہلکار ہیں ان کو برطانیہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جناب ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے, اور ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے 2 مریض لندن سے آئے تھے اسی بیماری کے, اور وہ بیماری اپنے ساتھ لے کے آئے, اور ظاہر سی بات ہے وہ اگر تو وہ کونسلیٹ وغیرہ پتہ نہیں کتنے اور مریض وہاں پہ گئے ہوں گے, شاید کچھ نہ کچھ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اس کی مزید انفارمیشن بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس جو ہے نا بیماری نے کہ جو کیسز ہیں وہ ہمارے ساحل سے داخل ہونے کے لیے ہمیں روکنا ہے ہر حال میں, اور وہ فیصلہ کیا انہوں نے, جو میں نے آپ کو بتا دیا. 30 دن کے حوالے سے سفر کو معطل کر دیا گیا یورپ کے حوالے سے, اور یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ جمعے کے دن جو ہے نا رات کو 12 بجے یہ امپلیمنٹ ہوں گی. اس سے پہلے جس نے جانا ہے وہ چلا جائے, جس نے وہاں سے نکلنا ہے وہ نکل آئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یورپ نے نامناسب اقدامات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. چین کے اندر جو ہے نا جہاں پوری دنیا میں امریکہ میں اضافہ ہو رہا ہے, وہاں چین میں کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور امریکہ میں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 1300 سے بھی بڑھ چکی ہے. اور پاکستان میں مزید مریض سامنے آنے کے بعد جو اس وقت تعداد ہے وہ 21 ہے, جن میں سے 2 صحت یاب ہو کر جا چکے ہیں. اس حوالے سے جو تازہ ترین خبریں ہیں پوری دنیا سے کہ چین میں 80,980 افراد کی تصدیق ہوئی ہے, 3,136 لوگ اپنی جان دے چکے ہیں. اٹلی جو کہ یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ہے, اس حوالے سے 12,462 افراد اس مرض کی تصدیق ہو چکی ہے ان میں, اور 827 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. ایران میں کہا جا رہا ہے کہ 10,000 مریض ہیں, 429 کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. جنوبی کوریا میں 7,870 مریض ہیں, 66 جو ہے نا اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. فرانس میں
2259 یعنی 2270 کے قریب افراد جو ہے نا ان کے اندر اس کی ڈیٹیکشن ہو چکی ہے اور 48 اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین کے اندر بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو 84 پیپلز کے اندر جو ہے نا ان کی ہلاکت کی خبر آئی تھی اور یہ اس سے پہلے جو ہے نا یہ 47 تھی۔ ایک دن میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کتنے مریضوں کا جو ہے نا اضافہ ہوا ہے۔ اسپین جو ہے نا تقریباً 3000 لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی جب جن ممالک میں جو ہے نا ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے ان میں یونان، آئیوری کوسٹ، آسٹریلیا، الجیریا شامل ہیں اور آئرلینڈ، البانیہ، بیلجیم، سویڈن اور بلغاریہ میں بھی ایک دن پہلے جو ہے نا اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ چین میں حکام کا کہنا ہے کہ وہاں وبا کا عروج ختم ہو چکا ہے اور جمعرات کو ملک سے صرف 15 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ہوائی میں جو اس کا مرکز تھا وہاں سے صرف 8 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے لاوا ابل رہا تھا وہاں پر لاوا رک گیا ہے، لیکن وہ لاوا بھی بہت دور دور تک پھیل چکا ہے۔ دنیا کے 123 سے 128 ممالک تک یہ لاوا پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایرانی حکام بھی اس حوالے سے خبریں دے رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب بھی چھپا رہا ہے، ایران بھی چھپا رہا ہے اور بھی دوسرے ممالک چھپا رہے ہیں، کہیں ان کا ٹریڈ بند نہ ہو جائے یا لوگ سفری پابندیاں نہ ان کے اوپر لگا دی جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ 1075 جو ہے نا مریض اس کے تصدیق ہو چکی ہے، جنہوں نے جو ہے نا اس کے علاوہ 10,000 سے زیادہ جو ہے نا تجاوز کر گئے ہیں ٹوٹل مریض، اور جو 1000 مریض جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ایک دن میں جو ہے نا اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو ہے نا تقریباً 75 پیپل جو ہے نا اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور یہ ٹوٹل تعداد تقریباً 450 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر جو ہے نا پھیل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس حوالے سے لوگ پریشان ہیں۔ گھروں، مندروں، مساجد اور دیگر مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور روایتی رسم و رواج سے ہٹ کر گھروں کے اندر عبادت کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کیا اس طرح روح کو تسکین پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک آفت ہے، اس سے تو جان چھڑوانی ہے۔ ایک انسٹاگرام پوسٹ میں اٹلی کے شہری میلان سے اس نے جو ہے نرس ہے اس نے جو ہے نا ایک میسیج کیا ہے کہ میں جو ہے نا اس کے حوالے سے مشکلات کے باوجود اپنی فرائض کی ادائیگی پر فخر کا اظہار کیا اس نے، اور دنیا بھر میں اس کی بہت زیادہ تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تصویر میں جو پوسٹ لکھی گئی اس کے اندر اس نے اپنے ماسک جو ہے نا پہننے کے باعث جو اس کے چہرے پر زخم ہے وہ دکھائی دیے اس کے اندر، اور انہوں نے لکھا کہ میں کانپ جاتے ہوئے خوفزدہ ہوں، مجھے ڈر ہے کہ ماسک میرے چہرے کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتا، یا میں حادثاتی طور پر گندے جو گلوز ہیں ان کو اپنے چہرے سے چھو سکتی ہوں، یا میرے چشموں کے شیشے جو ہے نا میری آنکھوں کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتے اور ان سے گزر کے جو ہے نا جراثیم اندر جا سکتے ہیں، لیکن یہ سب ہمیں ہمارا کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ میں اپنے مریضوں کی دیکھ بھال جاری رکھوں گی کیونکہ مجھے اپنے کام پر فخر اور اس سے محبت ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 101 سال کی خاتون، چین کی انتہائی با ہمت خاتون نے اس جان لیوا جو ہے موذی مرض کو 6 دن میں شکست دے دی۔ چین کے شہر کے اندر جو ہے نا تقریباً 101 سالہ جو ہے نا خاتون کو جو ہے نا اس کی تشخیص ہوئی تھی، پازیٹیو آئی تھی، 6 دن اس نے جو ہے نا اس سے جنگ کی اور اس کے بعد وہ صحت یاب ہو کر کوارنٹائن میں جا چکی ہے، وہاں پر وہ آئسولیشن کے اندر ہے۔ بیسیکلی میں آپ کی ایک بات بتاؤں، 70-75 ہزار لوگ یا 68 ہزار لوگ جو کہ اس بیماری کو شکست دے کر گھر جا چکے ہیں، لیکن اس کی ویکسینیشن تو ہے نہیں، تو وہ پھر کیسے صحیح ہو گئے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہر طرح کی ویکسین 1 منٹ میں تیار کر لیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں امیونٹی۔ ہم اس جسم کو عادت پڑتی ہے، پہلے وہ نیا دشمن ہے یہ، لیکن یہ جسم اس کی مدافعت تیار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایون بغیر دوائی اور بغیر ویکسینیشن کے ہی اس کو شکست دے دیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے۔ آپ کو جو کرنا ہے صرف اپنے ہاتھ دھونے ہیں اور صاف ستھرا رکھنا ہے، اور جب یہ ہاتھ منہ تک جا رہے ہوں تو خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ میلے تو نہیں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز و اقارب و ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔